آپ دے والد گرامی عرض کرتے ہیں شیخ سلطان کیوں میرے پتر اس طرح ویکھنا ہے بڑا حیران کیوں اس طرح ویکھدا پیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی نو شیخ سلطان آکھدا ہے عرض کردا ہے کہ لجپالا کافی دن ہو گئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے مینوں دیدار ہو رہا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی مینوں زیارت ہو رہی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت میں شرف حاصل ہو رہا ہے حضرت ذوالفقار میاں صاحب نے قلم اٹھایا آپ لکھ دے نے سپنے اندر مینوں ماہی ملے تے میں گل وچ پا حضرت ذوالفقار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی شیخ سلطان نو کیا اج اتنے دن ہو گئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہو رہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کر رہا ہوں حضرت ذوالفقار رب کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شیخ سلطان اپنی بیٹی دا نکاح حضرت مجدد الفسانی دے نال کر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے نال کر دے حضرت ذوالفقار جدوں یہ گل بات جدوں گفتگو ہوئی شیخ سلطان دے نال حضرت ذوالفقار رشتہ قبول کیتا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی نے جدوں یہ رشتہ قبول کیتا او جڑا کہن لگا شیخ سلطان عرض کرتا ہے لجپالا اج کئی دن ہو گئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب وچ آندے آ کے عرض کرتے نے کہ اے لجپال فرمایا کہ شیخ سلطان اپنی بیٹی دا مجدد الفسانی دے نال کر دے مجدد الفسانی دے نال نکاح کر دے حضرت ذوالفقار حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے نال شیخ سلطان نے اپنے بیٹی دا نکاح کیتا جدوں نکاح کیتا سے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ جس گھرانے دے وچ میری شادی ہوئی وہ امیرہ دا گھرانہ سی امیرہ دا گھرانہ سی لیکن میں امیرہ دا گھرانہ ویکھ کے اس گھرانے دے نال تعلق نہیں چھوڑیا اس واسطے شادی نہیں کیتی بلکہ میں اس واسطے اس گھر دے نال تعلق کیتا ہے شادی اس گھر دے وچ کیتی ہے کہ وہ بڑی پرہیزگار سی وہ بڑی پرہیزگار سی نیک سی اور خوبصورت بھی سی اور جس طرح دی خوبصورت سی نال سیرت بھی اتنی سونی سی نال سیرت بھی بہت اچھی تھی اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس تو بعد میرے بھی حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سب تو پہلا میں رب کائنات کا گھر تعمیر فرمایا رب کائنات کا جدو اللہ خالق کائنات نے میرے تے کرم کیتا فضل فرمایا مینوں طاقت عطا فرمائی تے سب تو پہلا میں رب کائنات دے گھر نو تعمیر فرمایا رب کائنات دے گھر نو تعمیر فرمایا تو حضرت ذوالفقار اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ جڑا میرے گھر نو تعمیر کر دے جڑا میرے گھر نو بناندا ہے فرمایا کہ جنت وچ میں او دا ایک گھر بنا دے جنت وچ او دا ایک مکان بنا دیاں گا گھر بنا دیواں گا تو حضرت ذوالفقار مسجد وچ اگر کوئی کام کروانے ہیں
مسجد بنانے ہیں تعمیر دے وچ حصہ لینے ہیں تے او ساڈا ضائع نہیں ہوئے گا بلکہ رب کائنات جڑا جنت دے وچ سانوں ایک گھر عطا فرمائے گا جنت دے وچ گھر عطا فرمائے گا حضرات سیوکار حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا دور ہے اور مغل بادشاہ اکبر ادھی حکومت ہے اور حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ہن وہ مغل بادشاہ اکبر کی آخد ہے لوگوں نے آخد ہے کہ بھئی مینوں سجدہ کرنا ہے مینوں سجدہ کرنا ہے ہر برائی اس دے وچ پائی جاندی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے قدم اٹھایا آپ نے کہا کہ تو شریعت تو باہر جا رہے تو ماشاء اللہ وہ آخدا سی کہ منو رب تسلیم کرو منو ہی رب تسلیم کرو اسی طرح حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے تو دیکھیا نا کہ ہر برائی یہ پائی جاتی شراب نو انہیں جائز دے دیتا اور انہیں کہا کہ سجدہ انہیں فرض قرار دے دیتا کہ مینوں سجدہ تسی کرنا ہے کہ جڑا بھی باہروں آن والا ہے انہوں کہا کہ مینوں سجدہ کر حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے یہ دیکھیا آپ نے جدو یہ معاملہ ویکھیا آپ نے کہا کہ یہ تے نیا دین آزاد کر رہے ہیں یہ تے دین اسلام نیا بنا رہا ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مغل بادشاہ اکبر نے فرمایا او لینا میرے نبی دے گستاخا میرے نبی علیہ السلام دے نال محبت نہ کرنے والے میرے آقا علیہ السلام دے دین نو نہ مننے والے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مغل بادشاہ اگر تو اپنی حرکتاں دے باز نہیں آوے گا اج مجدد الف ثانی تیرے دروازے تے آ گیا ہے اج تینوں کوئی طاقت دنیا دی نہیں بچائے گی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے انہوں جس طرح کیا وہ باز نہ آیا حضرت دیوکار حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کافی جڑا لوگوں نے لے کے او دے کول گئے اور معاملہ گفتگو کی تھی کہ بھئی تو ایک نیا دین آزاد کر رہے نیا دین آزاد کر رہے ہیں لہذا یہ تو باز آ جا جدو باز نہ آیا تو پھر حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے جڑا اس بادشاہ نے جڑا قتل کر دیتا فرمایا کہ اگر دین اسلام کا کوئی نیا آزاد کرے گا تو فرمایا او دا اسی طرح ہی حال ہوئے گا آج دیکھ لو کہ جنہاں نے آقا کریم علیہ السلام دے دین تے پہرا دیتا ہے انہاں دا نام آج بھی زندہ ہے غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ دا نام آج بھی زندہ ہے غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ السلام دی نموز تے پہرا دیتا ہے اسے واسطے انہاں دا نام آج بھی زندہ ہے بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ انہاں نے حضور علیہ السلام دی نموز تے پہرا دیتا ہے اسے واسطے انہاں دا نام آج بھی زندہ ہے نام آج بھی زندہ ہے بلکہ آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گا قیامت تک زندہ رہے گا اور جنہاں نے آقا کریم علیہ السلام دے نال محبت فرمائی انہاں دا اس دنیا دے وچ بھی او سرخرو رہن گے کامیاب رہن گے اور آخرت دے وچ بھی او کامیاب ہو جان گے اللہ خالق کائنات سانو سب نو حضور علیہ السلام دے نال سچی اور پکی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ